بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صدق الله مولانا العظیم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، اللہ کا گھر اس کے ذکر پاک کے لیے ہوتی ہیں، اس کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور اس کی عبادت سے روکے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. میرے عزیزو، تاریخ اگر دیکھتے ہیں ہم تو ہر زمانے میں معرکہ حق و باطل ہوتا رہا ہے. باطل طاقتیں ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے ذکر کو روکیں، کیونکہ طاغوت شیطان جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو روک دیا جائے، کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کیا، چیلنج کیا تھا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے رب میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَائِلِهِمْ، اور میں اس سیدھے راستے پر جو بھی گزرے گا اس کو کبھی سامنے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی پیچھے سے آ کر بہکاؤں گا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود یہ کہتا ہے، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو تیرے بندوں میں شکر گزار بندے نہیں پائے گا. مطلب یہ ہے کہ ابلیس لعین مسلسل یہ کوشش میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اس کے ذکر سے دور کرے، اس کے شکر سے دور کرے. آج بھی وہ کیفیت ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے ذکر سے روکنے کے لیے جو شیطانی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں. مگر میرے عزیزو، یہ تمہارا امتحان ہے، تمہارا امتحان ایسا کہ کبھی یہ مت سمجھنا کہ تم خالی ہو، کیونکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے تو ہم ان کو آزمائیں گے نہیں، یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جو ایمان لایا ہوا بندہ ہے وہ آزمایا جائے گا. ایمان اگر تمہارے پاس ہے تو تمہیں امتحان سے بھی گزرنا ہی ہوگا. یہ ایمان کسی حلوہ پراٹھے کا نام نہیں ہے کھا کر کے مست نیند سو جائے، پھر اسے اس دار فانی میں، اس دنیا میں امتحانات سے گزار کر کے اپنے ایمان کی کسوٹی کو دکھانا ہوگا. اسی لیے قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں کیسے کیسے آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کھانے کی قلت سے، اور کبھی خوف سے، ڈر آئے گا تمہارے پاس، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبھی مال و دولت کی کمی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس، کبھی لوگوں کی جان چلی گئی ہو، کثرت سے تمہارے عزیز مر گئے، یہ بھی آزمائش ہے، اور پھلوں کی کمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی میں آئیں گی اور تمہیں آزمایا جائے گا، اور ان کمیوں کے وقت تمہارا ایمان دیکھا جائے گا تم کیا کہتے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے، اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے. آج کے دور میں بھی میرے عزیزوں بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں. آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے، اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا. ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں. 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی. آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے. 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے. اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی. مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں. بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں. وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں. یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے. عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا. ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا. ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے. سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے.
आओ अगर ईमान की कमाल की मिसाल देखना है तो करबला के मैदान में कौन कौन सी आजमाइशें थी। भूख की भी आजमाइश है, प्यास की भी आजमाइश है, जान की भी आजमाइश है, खौफ की भी आजमाइश है। सब चीजें एक साथ करबला के मैदान में आई। रसूलुल्लाह के घराने पर, अहले बैत पर वो कैसा अजीम इम्तिहान था जब वो 72 लोगों का 82 लोगों का काफिला भूख और प्यास से जूझ रहा हो, 3 दिन से उनके ऊपर खाना और पानी बंद हो, और उन शहजादों के ईमान में जरा बराबर भी फर्क नहीं आता। ना उनके ईमान में, ना हौसले में, ना हिम्मत में फर्क आता है। 3 दिन के भूखे और प्यासे बातिल से निपटने के लिए किस तरह से कमर बस्ता है। यहां तक कि भूख की शिद्दत ऐसी थी, कलेजा मुंह को आए। 6 माह का बच्चा भी रोते रोते जुबान जिसकी सूख गई हो, वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसके सीने सूख चुके हो, दूध खत्म हो चुका हो माँ के पिस्तानों में, कैसी किल्लत होगी। पानी का एक कतरा उनके घर तक नहीं पहुंच पाता, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी। इससे ज्यादा क्या आजमाइश थी ये भूख और प्यास की आजमाइश। फिर जानों की आजमाइश तो ऐसी, अल्लाह अकबर, 56 साल की उम्र का वो शहजादा आली वकार, सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा का नूर नजर, इमाम आली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, जब मैदान करबला में लाशों को उठाते थे, कितनी लाशें उठाई, कभी बेटे की, कभी भतीजे की, कभी भांजे की, कभी भाइयों की, कभी अजीजों की। मियां हम अपने घर से निकलने वाले एक जनाजे को उठाते हैं तो 8 दिन तक हमारे अंदर से होश निकल जाए। कोई अपने बच्चे को अपने हाथों से दफन करके देखे, फिर कैफियत पता चलती है। इमाम हुसैन ने एक नहीं अपने लाडलों की लाशें इस तरह समेटी हैं। उनके जवान बेटे अली अकबर को जब शहीद करके घोड़े दौड़ाए गए थे जिस्म के ऊपर से, टुकड़े अलग हो चुके थे, उसको समेटते हुए कौन बैठा है, रसूलुल्लाह का नवासा। और 6 माह के बच्चे को हाथ के अंदर सालिमों ने तीर से ऐसा मारा था कि हलकूम पे चला गया। और 6 माह के अली असगर का खून जब इमाम हुसैन के चेहरे पर उछल जाता हो, किसी बाप के हाथ में बेटा हो वफात कर जाए और फिर वो लेकर के खीमे में आए और इधर से बिलकती हुई माओं को और बहनों को भी देखे, उनमें भी सबर की तलकीन दे। कभी कभार मैं सोचता हूं, अल्लाह ये कैसे इम्तिहानात से गुजरा था फातिमा का लाल, कैसे इम्तिहानात से। भूख और प्यास की शिद्दत अलग, ये जानों की शिद्दत, जानों के जाने का गम अलग, अजीजों की लाशों को उठाने का बोझ अलग, फिर उस पर 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, उसका खौफ लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। अजीजा निगरामी वकार, ये सब चीजें क्या इमाम हुसैन के कदमों को डगमगाएंगी? क्या उनके खानदान वालों को बिकने पर मजबूर कर दी? क्या उन्होंने समझौते करके अपना सब कुछ बेच डाला? एक खीमे का एक बच्चा भी इमाम हुसैन का निकल करके आया हो तो मुझे तारीख बता दो। बल्कि तारीख तो आज ये कहती है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक तो यह है कि ला इलाहा की जड़ का नाम हुसैन है। आज वो इम्तिहान कयामत तक की तुम्हारे साथ होता रहेगा, कयामत तक तुम्हारे साथ ये आजमाइश होती रहेगी, कभी भूख से, कभी डर से, कभी जानों के नुकसान से, लेकिन फिर तुम्हें देखा जाएगा तुम बिकते कितने हो, निकलते कितने हो, हवाओं के पुजारी कितने हैं, ख्वाहिशात नफ्स को मानने वाले कितने हैं, अपने कंफर्ट जोन में जीने के लिए ईमान का सौदा करने वाले लोग कितने हैं। ये आजमाइश होती रहेगी मेरे अजीजों। ईमान इसका नाम नहीं है कि तुम घर में आराम से बैठे रहोगे और कोई इम्तिहान नहीं होगा। इम्तिहान तो होगा, आजमाइश तो होगी। आज जो भी हालात है इस पर मैं यही कहूंगा, एक बात हो सकता है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज ये नर्वसपन आए, इतने बुरे हालात होते हैं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, ईमान हमारा सही है या नहीं, इस्लाम सही है या नहीं, ये शक भी शैतान तुम्हारे दिल में डालता है। कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तो शक डालता है शैतान ताकि तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को उहद में 70 जानें भी देनी पड़ी है। बद्र में उनके साथ जो मामलात हुए हैं, फतह अगरचे बद्र में हुई, लेकिन जंगे उहद का अगर मंजर देखोगे, अल्लाह अकबर, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई सहाबा जब उहद के मैदान में खड़े थे, 70 सहाबा की ऐसे जाने गई है। अगर मैं तफसील बताऊं तो बहुत लंबा वक्त होगा। एक सहाबी है हजरत अनस बिन नुज़ैर, पूरे जिस्म में एक उंगली के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, शहादत की एक उंगली से उनको पहचाना गया। हजरत साद बिन रबी, ये ऐसे सहाबी हैं जिनका पेट पूरा फाड़ दिया गया था और 12 नेज़े मारे गए थे। वो सैयद शुहदा अमीर हमजा भी तो उसी उहद के मैदान में शहीद हुए, जिनको भाले से मारा गया और चीर करके उनका कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश उसी मैदान में इंतकाल किए हैं, जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और हर टुकड़े का हार बनाकर जालिमों ने पहना था, हार बना लिया था जिस्मों के। ये सारे मंजर उहद के मैदान में हुए। और कौन से ईमान वाले? वो रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले, हुजूर पाक के चेहरे अनवर को देखने वाले। जब उनके साथ ये आजमाइशें हो सकती है तो हम कौन सी गाजर मूली है? हमारे साथ भी आजमाइशें होंगी। जिसका जैसा ईमान होगा वैसा वो इम्तिहान भी देगा, उसी इम्तिहान से वो गुजारा जाएगा। मगर मैं आज करोड़ों मुसलमानों के दिलों के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर नर्वसपन है कि हालात ऐसे क्यों हैं, हालात हर जमाने में होते रहेंगे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरार अबू लहबी से चिराग मुस्तफवी हमारी तारीख है, ये तारीख है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान पलटते रहते हैं। कभी तुम बादशाह बनोगे, कभी फकीर बन जाओगे। और आज जो तख्त पर है हो सकता है वो कल डगर डगर घूम रहे हो। आज जिनको ताकत का नशा है हो सकता है वो भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाए।
لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا. ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ. بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے. اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے. میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے. یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے. ہاں ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے لوگ آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئی؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو، یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی. تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے. یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے، یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی اللہ کی بارگاہ میں. پل بھر میں بنا لی، شب بھر میں بنا لی مسجد، تو ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے. مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے. آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے. عزیزان اکرامی، اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اکھاڑنا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے. اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے، تو یاد رکھنا بڑھتے تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے. اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی سے ہلاک کرتا ہے، بہت بڑے بڑے نمرودوں کو اللہ تعالیٰ مچھر سے ہلاک کرتا ہے. وہ ابرہا بھی تو آیا تھا جو کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ پورا ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. ہوا کیا؟ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اتنی خطرناک فوج تھی اور مکہ والوں میں لڑنے کی اتنی طاقت نہیں تھی. اللہ کریم نے ابابیل چڑیوں کی ایک فوج کو بھیجا. ہاتھی کہاں اور چڑیا کہاں؟ کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے؟ تصور میں نہیں آتا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، بڑی بڑی طاقتوں کو چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہیں، ایک ہاتھ میں تمہارے آ جائے، ایک چونچ میں اور دو پاؤں میں کنکریاں لے کر آتی تھی، اوپر سے صرف وہ کنکریاں گراتی، ہاتھیوں کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا یہ مشاہدہ، قوت کا ایک ہلکا سا اظہار جو مکہ کی ان وادیوں میں ہوا منا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھائی ہوئی مرغی ہوتی ہے، نوچ نوچ کر کے کھا کر چھوڑی ہوئی مرغی ہو. پوری فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی. کعبہ مکرمہ کو ڈھانے کے لیے آئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کس طرح سے نیست و نابود فرمایا. ہمیں یقین ہے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. وہ حی اور قیوم ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا، تمہارا امتحان ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر کے مدینے میں دعائیں کرتے تھے. نہیں، عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں. صحابہ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے، پیبند لگے کپڑے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے، پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے. خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھنا، یہ سب مشقتیں اسٹرگل کیا ہے. پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیجتے، تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا. اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے مدد آ جائے. تم نے محنت کون سی کی، کون سی مشقت کی؟ میرے عزیزوں، اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری، اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو. اپنے گناہوں سے اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو. اور جاتے جاتے یہ بات بھی میں عرض کروں گا کہ آج جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے، ایک بات یاد رکھنا، کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے. ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ دنیا کی نظر میں، اس وقت کی میڈیا کی نظر میں، اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا. لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین. ایمان کی جیت ہمیشہ ہے، اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے، اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے. آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے. اسی لیے یاد رکھو، صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے.
ابھی الیکشن بھی گزرا, کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے. اگر وہ ایمان والے ہیں, سچے ایمان والے ہیں, تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے. اور آج 800 سال گزر گئے, ہند الولی سلطان الاولیاء غریب نواز کی حکومت ہم سب پر قائم ہے. کس بات کی حکومت ہے یہ دلوں کی حکومت ہے. اور وہاں جو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بچا لے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے, آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اور رب تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے ولی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو, اللہ کے ولی کو چھونا چاہتے ہو, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے میں اپنے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ہے کسی کی ہمت و طاقت اللہ سے جنگ کرنے کی؟ تو جو یہ چاہتے ہیں کیڑے مکڑوں کی موت مرو گے, اس سے بھی خطرناک ذلیل ہو کر مر جاؤ گے. اجمیر معلیٰ یہ صرف اور صرف ایک دھرتی کا نام نہیں ہے, اللہ کے ولی کی آباد کی ہوئی مقدس زمین ہے. اور ہم سنیوں کا کی آستھا ایسے ہے, امام اہل سنت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا بھر میں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام اجمیر معلیٰ ہے, جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. ہم اپنی آستھا ہی نہیں رکھتے میرے عزیزوں, اپنی جان بھی حاضر غریب نواز کے قدموں کے لیے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکشک, یہ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان بکھر گئے ہیں, ٹوٹے ہیں, بکھرے ہیں, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں, کوئی سیاست نہیں, اور ہم جس کو چاہیں آکرمن کر کے ختم کر دیں, ہو سکتا ہے ہم سب کو مار ڈالو تمہاری طاقت کے ذریعے, لیکن وہ غریب نواز ہے. اپنے باپ داداؤں کی تاریخ یاد رکھنا, پوچھنا, جو غریب نواز کو اٹھانے کی کوشش کیا وہ اٹھ گیا, اور وہ دھرتی پہ آج بھی آباد ہے. انشاءاللہ قیامت تک اجمیر معلیٰ چمکتا رہے گا. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے سے جو فیض بٹتا ہے, اپنے اور غیر سب وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سب لوگوں کو برابر فائدہ اٹھایا جاتا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں یہ آزمائشوں کے دور میں میری صرف ایک ہی گزارش ہے, اپنا ایمان مضبوط کرو, اپنا ایمان مضبوط کرو. جیسی بھی مصیبتیں آئیں, طاقتیں آئیں, تمہارا سجدے سے سر دور نہ ہونے پائے, اللہ سے غفلت ہونے نہ پائے, تمہارے ذکر و اذکار میں کمی ہونے نہ پائے, مسجدوں سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرو, واپس آ جاؤ, اللہ کی رحمت قریب ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے الا ان نصر اللہ قریب, آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے. ویورز, سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے, اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.